آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق. تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں. زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب. مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں. سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنی لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں. وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے. جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے. 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. سیونگ ہے، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں. میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا. جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی. اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے. ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے. یہ شریعت کی چھوٹ ہے. اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے. تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو. لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا. اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس. چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا. کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس. کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی. اس چیز کو سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل. جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں. آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں. فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں. یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے. اس سے بھی کم درجے کا، یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے. فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو. اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے. ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گئے. یہ بھی اس آیت سے نکل گئے. وہ پھر رقاب، اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں. یہ 3 تو اس میں سے نکل گئے. پہلے 2 میں نے بتایا، فقیر، مسکین، وہ ہیں. اب آگے سنیے، والغارمین. اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے
اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے تو اس کو زکات دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے. فی سبیل اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکات دے سکتے ہیں. جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں اس لیے ان کے لیے زکات ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکات کے پیسے آپ دے سکتے ہیں. 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر کو، ان لوگوں کو زکات آپ دے سکتے ہیں. سوال یہی تھا. سوال یعنی جن لوگوں کو زکات دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو. کیا زکات قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکات تو قرضہ کائے کے لیے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکات دینا پڑے گا. تمہیں قرض لے کر زکات نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے یہاں سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو. یہی ہے؟ ہاں. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکات دینا ہے. دیکھیں سچویشن کیسی ہے. 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میں مالک ہوں، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکات دینا تھا. تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکات دو گے. قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے. تم انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے، لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکات دینا ہوگا. 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکات دینی، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے، جب آئے گا تب دو گے. ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے. شریعت نے کہا انتظار کرو. اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکات تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا. جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکات ہوتی ہے؟ بالکل. یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکات ہے. تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکات ہے. لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں، اس پر زکات نہیں. ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں، وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اس پر زکات نہیں. یہ حاجت اصلیہ میں سے، ضرورت میں سے ہے. ہاں اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا کہ آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، میں رکھوں گا، چند دنوں کے بعد 20 لاکھ ہو جائے گی، میں بیچوں گا، تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں نا. تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی تو اس زمین پر بھی زکات ہے. سوال یہ ہے اس کورونا کے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکات کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکات یہ شریعت کا حق ہے. زکات یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. زکات صرف صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے. ہاں مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے. اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکات کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں مدد کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتی کسی. اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکات چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے. سوال یہ ہے کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکات کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے پاس، تو ان پر تو وہی زکات ہوگی. لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے. اس کو عشر کہتے ہیں. یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے،
पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5%। अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बगैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी खरीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो खरीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है? इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चों में सब चली जाती है और बचते कितने? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहां से ज़कात आएगी? 24,000 अगर ये निसाब की कीमत हो गई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है 24, तो बस यही 24,000 पे ज़कात होगी, ना कि वो 12 लाख पे जो हर महीने कमा रहा था। आप कमा करके जितना अपने ऊपर खर्च कर दिए उस पर ज़कात नहीं, कमा करके जो आप बचा करके रखे हैं जरूरत से जो ज्यादा, उस पर ज़कात है। ये टैक्स और ज़कात में यही फर्क है। टैक्स जो है इनकम पर लगती है, गवर्नमेंट जो है ना हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, जितना तुम कमा रहे हो उसका टैक्स दो, बचा रहे हो वो अलग है। और शरीयत ने हमको क्या कहा है? जितना चाहे कमाओ, खर्चा कर दिए तो उसकी पूछ नहीं। 1 करोड़ कमाए महीने में और तुम्हारे 98 लाख खर्च हो गए, उसकी शरीयत ने ज़कात नहीं मांगी। 2 लाख अगर तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगेगी? 1 करोड़ कमाए हो, इनकम टैक्स पूरे 1 करोड़ की टैक्स तुम्हें देना होगा। ये ज़कात और टैक्स में फर्क है। सवाल यह है, अगर किसी ने जगह खरीदी है घर बनाने की नीयत से, मगर 1 साल हो गया अब तक घर नहीं बना सके, तो क्या उसकी भी ज़कात देना जरूरी है? आपकी नीयत देखी जाएगी। आप जो जगह खरीद रहे थे तो घर बनाने की नीयत से ना, तो अभी चाहे 10 साल बाद भी बनाए, आपने नीयत किया है घर बनाने की, तो जब तक आप घर नहीं बनाएंगे कोई उस पर ज़कात नहीं है, उस जायदाद पर ज़कात नहीं देनी। आप अपने घर बनाने के लिए वो जमीन लिए हैं। सवाल यह है कि मेरे पास कुल 250 ग्राम सोना है, उसमें से कुछ सोने पे लोन लिया है, तो वो बैंक में है, बाकी सोना मेरे पास है, तो कितने सोने पर ज़कात निकालना है? पूरे 250 पर या सिर्फ उस पर जो मेरे पास बाकी बचा हुआ है? अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, 250 ग्राम सोने के जो मालिक हैं, इन्होंने 50 ग्राम सोना बैंक में रख दिया और उस पर पैसे ले लिया है, बैंक पैसे दिए हैं ना इसको, और 200 ग्राम इनके पास है। अब ज़कात जो है आपके 200 जो आपके पास है इसी पर है, क्योंकि वो गिरवी है और आपके पास पैसा है, उस 50 ग्राम का पैसा है। अगर वो पैसा पूरा सही सलामत आपके पास है, 50 ग्राम का जितना भी मिला, वो 200 ग्राम सोने में मिला के ज़कात देंगे आप? बात तो एक ही हो गई। 50 ग्राम सोने पर जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, अगर वो पूरे खर्चा कर दिया, आपके पास नहीं है, तो उसकी ज़कात नहीं, लेकिन वो भी रखे हुए हैं आपके पास और 200 ग्राम घर का सोना भी है, तो अमाउंट और 200 ग्राम दोनों सोना मिला करके सबकी मिला के ज़कात देनी होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपने पूरे खर्चा कर दिए और तो बैंक में जो 50 ग्राम सोना है उसकी ज़कात नहीं, जब तक कि आप उसको छुड़ा करके नहीं लाते, क्योंकि अभी आप फिलहाल उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। सवाल यह है, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, वो मैंने कर्ज हसना दिया है, क्या मुझे 2 लाख रुपयों पर ज़कात देना है, जबकि वो मेरे पास अभी वापस नहीं आए? क्योंकि आपको देना है, आप मालिक हैं उसके, कर्जा किसी और को दिया है आपने, आप ज़कात आज दे दो, हो सकता है वो कर्जदार जल्दी वापस लौटा भी देगा इंशाअल्लाह, नहीं तो
اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے. چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکات دینی ہے. ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، گنجائش، اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکات، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ، لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکات دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے، آپ بھی مالک ہیں. اسی لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے، پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے. ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکات اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی. ہاں، یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے. اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ شوہر کے پرورش میں لگا سکتے، یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں، یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں دیکھیں. اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے، ان کا وہ حق ہے. سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریعت طاہرہ پر ہم سب کو اللہ تبارک و